السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس مرتبہ رمضان میں یہ ارادہ کیجئے کہ ہم یہ 2-3 کام ضرور کریں گے انشاءاللہ۔ ایک تو یہ کہ ہمارے جن بھائیوں سے جن بہنوں سے قرآن کریم پڑھنا نہیں آتا ہے، وہ ناظرہ بھی نہیں پڑھ پاتے، تو وہ ارادہ کریں کہ اس مرتبہ رمضان میں ہم قرآن کریم پڑھنے کی سیکھنے کی شروعات کریں گے۔ آپ کسی بھی عمر کے ہوں، جوان ہوں یا بوڑھے ہوں، ادھیڑ عمر ہو، علم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی ہے۔ جب بھی ہمیں احساس ہو جائے ہم اسی وقت علم کا حاصل کرنا شروع کر دیں، تو یہ ایک اچھا قدم ہوتا ہے، اچھی شروعات ہوتی ہے۔ تو اگر آپ کی عمر اچھی خاصی ہو چکی ہے اور آپ نے ابھی تک قرآن کریم دیکھ کر پڑھنا بھی آپ سے نہیں آتا ہے اور آپ نے شروع نہیں کیا ابھی تک، تو اس مرتبہ رمضان میں یہ طے کیجئے کہ ہم انشاءاللہ اس سلسلے کی شروعات کریں گے۔ ایک کام تو یہ کیجئے۔ دوسرا کام یہ کیجئے کہ قرآن کریم کی کچھ نئی صورتیں حفظ کیجئے۔ یہ ہم تمام لوگ کر سکتے ہیں، جو دیکھ کر قرآن پڑھنے والے وہ بھی اور جو نہیں پڑھنے والے وہ بھی، کہ اس مرتبہ ہم انشاءاللہ رمضان میں کچھ نئی صورتیں ضرور حفظ کریں گے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگوں نے بچپن میں جو صورتیں یاد کی ہوتی ہیں 8-10 صورتیں، علم تر سے لے کے والناس تک، یہ 10 صورتیں عام طور پہ ہماری حفظ ہوتی ہیں، اس میں پھر ہم کوئی اضافہ نہیں کر پاتے۔ جو بچپن میں 10 صورتیں یاد کر لی ہوتی ہیں، اس کے بعد ہم 20 سال کے ہو گئے، 30 سال کے ہو گئے، 40 سال کے، 50 سال کے ہو گئے، لیکن ایک بھی نئی صورت ہم نے نئی حفظ نہیں کی ہوتی ہے۔ اس مرتبہ ارادہ کیجئے کہ رمضان میں انشاءاللہ ہم کچھ نئی صورتیں ضرور حفظ کریں گے۔ بہت ساری صورتیں ہیں، ان میں سے کوئی بھی آپ انتخاب کر سکتے ہیں، اور اگر آپ ہر رمضان میں 2-4 صورتیں حفظ کرنے کا پروگرام بنا لیں تو انشاءاللہ 10 سال میں بہت ساری صورتیں ہماری حفظ ہو سکتی ہیں۔ تیسرا کام یہ کیجئے کہ اگر ابھی تک آپ نے قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھا ہے، نہیں سنا ہے، تو اس مرتبہ یہ ارادہ کیجئے کہ ہم انشاءاللہ قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ ضرور پڑھیں گے۔ اور بہت سارے ترجمے ہیں، لیکن سب سے آسان عام لوگوں کے لیے مفتی تقی عثمانی صاحب کا ترجمہ ہے، آسان ترجمہ قرآن کے نام سے، 1 جلد میں آپ آرام کے ساتھ، آسانی کے ساتھ اس کو پورے 1 مہینے میں مکمل کر سکتے ہیں۔ مکمل نہ بھی کریں، کم سے کم کچھ پارے ضرور ترجمے کے ساتھ پڑھیں، شروعات کریں، پھر آگے انشاءاللہ ان کو جاری رکھیں۔ تو یہ ضرور ارادہ کیجئے۔ اور جو لوگ نہیں پڑھ سکتے ہیں، ان سے پڑھنا ہی نہیں آتا، نہ اردو آتی ہے، نہ عربی آتی ہے، نہ انگریزی آتی ہے، نہ ہندی آتی ہے، تو وہ سن سکتے ہیں۔ یوٹیوب پر مفتی تقی عثمانی صاحب کے بھی دروس موجود ہیں، اور بھی مختلف علماء کے دروس موجود ہیں۔ آپ کسی معتبر عالم کے درس قرآن کا جو سلسلہ ہو، سیریز ہو، اس کو سنیں۔ رمضان میں ارادہ کریں کہ انشاءاللہ اس مرتبہ ہم قرآن کا ترجمہ پڑھیں گے یا سنیں گے۔ اور چوتھا کام یہ کیجئے کہ ہم اسلام سے متعلق کوئی نہ کوئی کتاب اس رمضان میں ضرور پڑھیں گے، اور ایک نہیں بلکہ 2-3 کتابوں کا ارادہ کیجئے انشاءاللہ۔ ایک کتاب کوئی سیرت سے متعلق پڑھیے، ایک کتاب اسلام کی جو معلومات ہے، اسلام کے جو احکام ہیں، مسائل ہیں، ان سے متعلق پڑھیے۔ تو اپنے کسی عالم کے، اپنے امام صاحب کے مشورے سے 2-3 کتابوں کا انتخاب کیجئے اور ان کا ضرور مطالعہ کیجئے۔ رمضان کا پورا 1 مہینہ ہوتا ہے، اچھے خاصے گھنٹے ہوتے ہیں ہمارے پاس ہوتے ہیں، اگر ہم صحیح سے استعمال کر لیں تو بہت کارآمد بنا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ سیرت کی کتاب میں اگر آپ پوچھیں کون سی کتاب پڑھنی چاہیے، تو بہت سی کتابیں ہو سکتی ہیں، لیکن الرحیق المختوم ایک بہت عمدہ کتاب ہے، بہت شاندار کتاب ہے، آپ وہ پڑھ سکتے ہیں۔ اور بھی اس کے علاوہ بہت سی کتابیں ہیں۔ اسی طرح آداب زندگی ایک کتاب ہے مولانا یوسف اصلاحی کی، جس میں اسلام کے جو آداب ہیں زندگی گزارنے کے، وہ ہم پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح حدیث سے متعلق ایک کتاب ہے ریاض الصالحین، اس کا اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے، وہ آپ کسی بھی دکان سے لے سکتے ہیں۔ تو 2-3 کتابیں ضرور اس مرتبہ مطالعہ کرنے کا جو ہے ان کا پروگرام بنائیے اور اپنے منصوبے میں اس کو شامل کیجیے۔ تو یہ 3-4 کام اس مرتبہ رمضان میں کیجیے، تو انشاءاللہ ہمارا جو رمضان ہے وہ پہلے کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہوگا۔ باقی جو نمازیں ہیں، عبادت ہے، ذکر و اذکار ہے، دعا ہے، تلاوت ہے، وہ تو ہم انشاءاللہ کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔